بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تغیر تغیر کے ولی ہیں ہم، مصطفی 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 ہیں ہم، مصطفی 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 ہیں مصطفی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تابع ابد تغیر تغیر کے ولی ہیں، ہم تابع ابد تغیر تغیر کے ولی ہیں ہم، مصطفی 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 ہیں ہم، مصطفی 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 ہیں مصطفی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، علماء کرام، عزیز طلباء و طالبات اور حاضرین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لطف خاص اور عظیم انعامات کے ساتھ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسط سے
ان انعامات میں سے حصہ ساری امت کو عطا فرمایا۔ پچھلے 2 جمعہ سے ہم نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پر ایک خاص جہت سے گفتگو کی اور اس سے یہ واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فیض روحانی ترقی اور عروج کی شکل میں آقا علیہ السلام کی امت کو بھی عطا کیا ہے۔ اور پچھلے خطاب کو ہم نے اس بات پر جا کے ختم کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اس آیت کریمہ میں جو پیغام اور بیان معراج نبوی اس بیان معراج کے ذریعے ہمیں ہمارے من کے اندر ایک روحانی معراج کے لیے ہمیں پیغام دیا اور فرمایا کہ تم بھی پاکیزگی حاصل کرو اور اس کے لیے سیر کرو، طہارت اور پاکیزگی کے اس مقام پر پہنچو کہ اللہ کی ذات تمہیں لے جائے، نکال کے لے جائے، اللہ کی ذات تمہیں لے جائے۔ جسمانیت سے نکال دے، لے جائے روحانیت کی طرف۔ تو میں نے فرق بیان کیا تھا کہ جسم اور جسمانیت میں فرق ہے، اسی طرح روح اور روحانیت میں فرق ہے۔ تو آپ رہتے تو جسم میں ہیں مگر جسمانیت سے نکلنے کی حکم ہے، اور روحانی مقام والے لوگ رہتے تو روح میں ہیں مگر پھر وہ روحانیت سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جسمانیت ایک پردہ ہے، جسم ایک پردہ ہے، ویسے اہل روحانیت کے لیے روح بھی ایک پردہ ہوتا ہے۔ تو اسریٰ میں سفر مراد ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ سفر کرو، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ فرمایا اس طرح تم اپنی عبدیت کا سفر مکمل کرو گے اور عبد سے عبدہ بنو گے، محض بندہ ہونے سے ترقی کر کے اللہ کا بندہ بن جاؤ گے، یعنی تمہاری بندگی اللہ کی طرف منسوب ہو جائے گی، تمہاری بندگی اللہ کی طرف منسوب ہو جائے گی۔ اور اس نسبت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تمہاری بندگی کو اپنی طرف نسبت کر لے گا، تمہاری بندگی کی نسبت، اور اپنی طرف نسبت کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بندگی قبول ہو جائے گی، تمہارا بندہ ہونا اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا۔ اور پھر یہ وہ کیفیت ہے جب یہ بندگی ملتی ہے تو علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ شان بندگی دے کر نہ لوں، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ اب آج ہم اسریٰ سے آگے بعبدہ لیلاً، اور یہ سارا سفر کہاں ہوتا ہے، کب ہوا یہ معراج کا سفر؟ سارا رات میں ہوا، اور لیلاً رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ یہ تو معراج پاک تھی۔ اب اس معراج پاک کا فیض جب امت کو ملتا ہے تو یہ روحانی سفر بھی لیلاً میں ہوتا ہے، اور روحانی تربیت کے اعتبار سے، روحانی معراج کے اعتبار سے یہاں عرفاء کے ہاں، اہل معرفت کے ہاں لیل رات سے مراد بدن کے پردے ہیں۔ رات کیا ہوتی ہے؟ رات کیا ہوتی ہے؟ جس میں اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی سورج اور روشنی کرۂ ارضی کے حساب سے یا ہمارے ملک کے علاقے کے حساب سے وہ پردے میں چلا جاتا ہے، اور اسی کو غروب ہونا کہتے ہیں۔
مگر کسی اور جگہ کو وہ روشن کر رہا ہوتا ہے، وہاں وقت اور ہوتا ہے، دن اور ہوتا ہے، ادھر سے پردے میں چلا جاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے، تو پردوں میں چلے جانے سے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کے اور جسمانیت کے پردے، جسم اور جسمانیت کے پردے ہیں، اور ان پردوں نے انہیں ہمارے باطن کو، من کو سیاہ کر رکھا ہے۔ لہذا لیلن سے مراد عرفاء کہتے ہیں غواشی بدنیہ ہے، غواشی بدنیہ، بدن کے پردے، اور حجابات طبیعیہ، حجابات طبعیہ اور غواشی بدنیہ، دو لفظ، یعنی اس بدن کے اور بدنیت کے، جسم کے اور جسمانیت کے پردے ہیں، اور ان پردوں کی وجہ سے یہ ہمارے اندر ایک رات بپا ہے۔ ان پردوں نے ہمارے من کو، ہمارے باطن کو، ہماری اندر کی دنیا کو نور اور روشنی سے محروم کر رکھا ہے، اور جسم و جسمانیت کے پردوں نے ہمارے اندر وہ جو چمکتا تھا، مطلع دن کے وقت چمکتا تھا، اس کو سیاہ کر دیا۔ کبھی یہ چمکتا بھی تھا، یہ مطلع انسان کبھی چمکتا بھی تھا، کب؟ جب دن تھا، اور اس کا دن کب تھا؟ جب الست بربکم کا زمانہ تھا، جب روح عالم ارواح میں تھی، تو وہاں بدن کے پردے نہیں تھے، جسمانی دنیا میں روح نہیں آئی تھی۔ جب بدن اور جسم کے اور بدنیت اور جسمانیت کے پردوں میں یہ گھری نہیں تھی، تو پردے ہی نہیں تھے، تو صاف ظاہر ہے جب سورج اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو تو پھر روشنی ہوگی، روشنی ہوگی بالکل سفید روشن، جیسے ہم اس پردے میں بیٹھے ہیں تو سایہ ہے، اور وہ لوگ بغیر پردے کے بیٹھے ہیں تو روشن بیٹھے، وہ خوش قسمت ہیں بغیر پردے کے بیٹھے، ان کے حجابات اٹھ گئے ہیں۔ دھوپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حجابات، بولیے کس سے اٹھ گئے؟ سورج سے حجابات اٹھ گئے، آپ کے اور آفتاب کے مابین حجابات اٹھ گئے ہیں۔ ہم حجابات میں ہیں۔ ہم اب جس طرح آپ کے اور سورج کے درمیان حجاب نہیں رہا تو روشنی ہو گئی ہے نا باہر، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی آفتاب حقیقت اور بندے کے درمیان بھی حجاب اٹھ جاتا ہے، کبھی آفتاب حقیقت اور بندوں کے درمیان بھی، بندگی کے درمیان حجاب اٹھ جاتا ہے۔ جب وہ حجابات اٹھ جاتے ہیں تو یہ تو روشنی کچھ نہیں ہے، وہ اتنی روشنی ہوتی ہے کہ سورج بھی شرماتے ہیں، اس روشنی سے پھر سورج بھی شرماتے ہیں۔ تو انوار و تجلیات الہیہ کا ورود اس مطلع پہ ہوتا ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ فرمایا لیلن، یہ سفر کرو ترقی کا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا، اب ہم نے سفر مالائے اعلیٰ میں بیٹھ کر تو نہیں کرنا، بولیے یہاں کرنا ہے سفر، ایک خاص نقطہ ہے، چونکہ یہاں کرنا ہے سو یہاں کھانا پینا بھی ہے۔ جو مالائے اعلیٰ میں بیٹھے ہیں وہ کھانا پینا نہیں، یہاں کرنا ہے تو شادی بیاہ بھی کرنا ہے۔ جو ملائے اعلیٰ میں ہیں وہ شادی بیاہ سے بھی پاک ہیں، یہاں بیٹھے ہیں تو سونا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے۔ پھر چونکہ نفس رکھا گیا ہے، عوامل مؤثرات رکھے گئے ہیں، اس سے غصہ بھی آتا ہے، اس سے پھر طلبات بھی پیدا ہوتی ہیں، خواہشیں بھی پیدا ہوتی ہیں، تمنائیں بھی پیدا ہوتی ہیں، آرزویں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو پیدا ہوتا ہے یہ اسی جسم اور جسمانیت ہی کا تو حصہ ہے، اور ہر چیز ایک حجاب پیدا کرتی ہے، ہر چیز ایک، یہ سارے حجابات مل کر لیلن بنا دیتے ہیں، رات بنا دیتے ہیں ہمارے اندر۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ رات۔ تو رات کا اندھیرا طاری ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں سے نکل کر مالائے اعلیٰ پہ چلے جاؤ گے،
تو بھائی جب موت واقع ہو جائے گی تو پھر تو نکل ہی جانا ہے، پھر تو جسم خاک میں مل جائے گا، روح اگر نیک صالح ہے تو مالا اعلیٰ پہ علیین پہ چلی جائے گی، کوئی اسفلین میں چلا جائے گا۔ جب یہاں سے نکل جائیں گی اور روح پاک صاف ہوگی تو وہ تو مالا اعلیٰ پہ علیین پہ جائے گی ہی جائے گی۔ تو ترقی تو اس زندگی میں ہے، معراج تو عروج تو اس زندگی میں روحانی کرنا ہے، اور جب بھی زندگی میں کرنا ہے تو اسی جسم کے اندر رہ کر کرنا ہے، اسی جسم کے اندر رہ کر کرنا ہے، انہی کپڑوں میں کرنا ہے، اسی جسم میں کرنا ہے، اسی کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے، اور یہ سارے جو جس کو غواشی بدنیہ اور دوسرا لفظ کیا بولا، حجابات طبعیہ بھی اور طبیعیہ بھی، طبیعی، یہ جو طبیعت سے جو حجابات طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، ایک طبی تقاضے ہیں وہ بدنیہ میں آ گئے، بشریت میں آ گئے، ایک حجابات طبیعیہ طبیعت کے تقاضے، طبیعی ذوق ہے، یہ چاہتے ہیں، طبیعت یہ چاہتی ہے، طبیعت آرام چاہتی ہے، طبیعت عیش چاہتی ہے، طبیعت سکون چاہتی ہے، طبیعت کھانا چاہتی ہے، طبیعت ذائقہ چاہتی ہے، طبیعت بہت کچھ چاہتی ہے۔ یہ جو انسانی طبیعت ہے تو اس طبیعت کے جتنے تقاضے ہیں اتنے حجاب ہیں۔ تو بدن کے جسمانیت کے پردے اور طبیعیت کے پردے، ان سارے پردوں اور حجابات نے مل کر ہمارے اندر ایک رات بپا کر رکھی۔ فرمایا کیا کہ یہ نہ گھبراؤ، اب اگلی بات آ رہی ہے، جب اس رات کو دیکھو اور اتنے حجابات کو دیکھو کہ بدن کے حجابات، بدنیت کے حجابات، جسم کے حجابات، بشریت کے حجابات، جسمانیت کے حجابات، طبع کے حجابات، ذوق کے حجابات، طلب کے حجابات، خواہشوں کے حجابات، طبیعی حجابات، لاکھوں حجابات کو دیکھو گے تو کیا ہے، انہی حجابات نے رات بنا رکھی ہے۔ تو کہیں اس اندھیری رات کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جانا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو اتنے حجابات کی وجہ سے اندھیری رات ہے، اب اس اندھیری رات میں پڑا ہوا میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں، میں کیسے قرب الہی پا سکتا ہوں، میرا روحانی عروج کیسے ہو سکتا ہے، مجھے روحانی معراج کیسے مل سکتا ہے، میں تو حجابات کے اندھیروں میں اندھیری رات میں گرا ہوا ہوں۔ اس کا جواب اللہ پاک نے فرمایا مت گھبراؤ، معراج میں کرایا بھی رات کو کرتا ہوں، معراج ہوتی بھی رات کو ہے، دن کو نہیں ہوتی۔ تو میں نے جب اپنے حبیب کو معراج کا فیصلہ کیا، ان کو بھی دن کی روشنی میں نہیں بلایا، ان کو بھی رات کے اندھیرے میں بلایا، ان کا معراج بھی دن کی روشنی میں نہیں تھا۔ ابتدا سفر کی یہیں سے ہوئی، ہاں پھر وہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں نہ رات تھی نہ دن تھا، پھر تو رات دن سب کچھ نیچے رہ گیا۔ اس مقام تک جب تک تم نہیں پہنچتے تب تک رات سے نہ گھبراؤ، میں وہ سفر رات میں ہی کروا دیا کرتا ہوں۔ اللہ، اور جب سفر رات میں پردوں میں کرواتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، جو پردوں سے پار دیکھ ہی نہیں سکتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سفر کر رہا ہے، یہ ترقی کر رہا ہے، یہ اوپر جا رہا، وہ پردے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ میری یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ پردے ہی دیکھتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری ہی طرح ہے، اس کے بھی کپڑے ہمارے بھی کپڑے، اس کا بھی جسم ہمارا بھی جسم، اس کی بھی طبیعت ہماری بھی طبیعت، یہ بھی بشر ہم بھی بشر، اس یہ بھی مادی ذوق ہمارا بھی مادی ذوق، اس کا بھی کھانا پینا رہنا کوٹھیوں میں گھروں میں کاروں میں چلنا پھرنا بازاروں میں خرید و فروخت، ہمارے بھی یہی سارے معمولات، اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور ہم میں، کیونکہ اس نے لنگوٹا تو کس نہیں رکھا، لنگوٹا تو نہیں ہے اس کا، نہ لنگوٹا نہ لوٹا، کیا روحانی ترقی نہ لوٹے میں ہے نہ لنگوٹے میں ہے، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، سن لو، کس نے فرمایا؟ کہ تصوف اور روحانیت، میں ان کی زبان کو دیسی طریقے سے ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا، اور فارسی میں فرمایا کہ لنگوٹا باندھنے میں روحانی ترقی، یہ مت سمجھو کہ لباس کپڑے لباس ہیں تو روحانیت نہیں ہے،
اور لنگوٹا پہن لیا تو روحانیت، فرمایا نہیں، نہ روحانیت لباس میں ہے نہ روحانیت لنگوٹے میں ہے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا. ترقی اسی بدن میں ہونی ہے، اور جب تک بدن ہے بدن کے تقاضے بھی ہیں، جب تک جسم ہے جسمانی تقاضے بھی ہیں، جب تک طبیعت ہے طبی تقاضے بھی ہیں. اور جہاں تک یہ تقاضے سفر میں جائیں گے وہاں تک حجابات رہیں گے اور وہاں تک رات رہے گی. مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ جب شروع میں رات آتی ہے طبیعتیں صاف ہوتی ہیں، طبیعتیں صاف ہوتی ہیں، نوجوانی، پاک، معصومیت، صاف طبیعتیں، آرزویں، طبی خواہشیں، بری خواہشیں کم ہوتی ہیں. تو جو پردے آتے ہیں تھوڑے تھوڑے، رات تھوڑی ہوتی ہے تو اندھیرا بھی سخت نہیں ہوتا، اندر کا مطلب بھی ایسے ہوتا ہے جیسے مغرب کے بعد کی حالت ہوتی ہے. جو خواہشوں کے پردے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حجابات پڑھتے چلے جاتے ہیں، رات ڈیپ ہوتی چلی جاتی ہے، اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے عشاء کی طرح، پھر بڑھتے بڑھتے پھر آدھی رات، پھر آدھی رات. لیکن فرمایا لوگوں جیسے رات آتی ہے گھبراتے کیوں؟ تم محنت کرو، جو آتی ہے تو اس نے جانا بھی تو ہے. پھر ایک وقت وہ بھی تو آ جاتا ہے کہ جب صبح کے 3 بجتے ہیں اور پو پھوٹنے لگتی ہے. ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ صبح کے 3 بجتے ہیں اور پو پھوٹنے لگتی ہے. جب پو پھوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسی رات کے اندھیروں کے پردوں کو وہ پو چیرنے لگتی ہے، انفتاح ہونے لگتا ہے، پردے پھٹنے لگتے ہیں رات کے اندھیروں کے. اور پھر فجر کاذب طلوع ہوتی ہے، صبح کاذب طلوع ہوتی ہے سیدھی. پھر بڑھتے بڑھتے رات کے اندھیروں کے حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں. پھر اس طرح افق پر روشنی پھیل جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ صبح صادق ہو گئی. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ رات اندھیروں کو سمیٹ کے چلی جاتی ہے، پھر صبح کا اجالا آتا ہے اور پھر انہی پردوں کو چیر کر سورج بھی تو طلوع ہوتا ہے، سورج بھی تو طلوع ہوتا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. لوگوں معراج مصطفیٰ بھی رات کو ہوئی تھی، گھبراؤ نہیں. اگر تم بدن کے غواشی میں، جسم اور جسمانیت کے پردوں میں، طبیعیت کے پردوں اور حجابات میں لپٹے ہوئے ہو اور تمہارے قلب و باطن پر ایک رات طاری ہے اور ایک اندھیرا طارا ہے، تاری اس اندھیرے کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا کہ ہمارے باطن پر تو اندھیری رات ہے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں روحانی معراج کیسے نصیب ہوگا. فرمایا نہیں، میری سنت یہ ہے کہ میں معراج، عروج اور ترقی کا سفر شروع ہی رات میں کرواتا ہوں، رات ہی میں ہوتا ہے. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. کیا بولیے؟ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے حاسدوں کو پتہ نہیں چلتا اندھیرے میں کوئی کتنا صبر کر گیا. سفید دن میں کرے گا تو ہر حاسد دیکھے گا اور ہر قدم کی ترقی پر حاسد حسد کریں گے، شر کریں گے، آپ کو مشکلات پیدا ہوں. رات کے اندر اندھیرے میں سفر جب روحانی ترقی کا ہوتا ہے تو حاسدوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے، حاسدوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے. اور جب وہ رات سے نکلتا ہے اس مقام پر جا کے نکلتا ہے کہ جہاں پھر حاسد پرواز ہی نہیں کر سکتے، پھر حاسدوں کی وہاں تک پرواز نہیں ہوتی، ان کے شر سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے. تو رات جو اندھیروں کے پردوں والی رات ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے، کئیوں کے لیے شر کا باعث ہے، مگر ترقی کرنے والے کے لیے خیر کا باعث ہو جاتی ہے کہ حاسدوں کی نظر سے بچ جاتا ہے. ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا نا؟ لیلن، رات کو سفر کروایا. کیا جو ابو جہل ابو لہب ہوتے ہیں وہ سوتے ہی رہ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مصطفیٰ حرم سے اٹھ کر کہاں تک چلے گئے. وہ اگلے دن ماتھا پیٹتے پھرتے، جب سفر مکمل کر کے آتے ہیں تو اگلے دن سر پیٹتے پھرتے ہیں. ایک تو حاسدوں سے اللہ بچا لیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو روحانی سفر کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں رات کی وجہ سے. اور دوسرا فائدہ خود مسافر کا ہوتا ہے، سالک کا، روحانیت کی ترقی کا سفر کرنے والے کا اپنا فائدہ ہے. فائدہ ہے لیلن، کیا؟ وہ یہ کہ اگر آپ دن میں سفر کریں، کیا سفر کریں تو سفر میں بڑے ہچکولے ہوتے ہیں،
بڑے مناظر ہوتے ہیں، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ڈراؤنی چیزیں بھی آتی ہیں، مناظر ڈراؤنے بھی اور خوش کن مناظر بھی آتے ہیں۔ آپ جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں اور کھڑکی کھلی ہو گاڑی کی، پردہ نہ ڈالا ہوا ہو، تو پتہ چلتا ہے نا کتنی تیز رفتاری سے چھک 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 کرتی گاڑی جا رہی ہے، ہل بھی رہی ہے، اور دیکھتے ہیں یہ آبادی بھی گئی، یہ پہاڑ گئے، یہ اچانک گھاٹی آ گئی، او اتنی گہری کھڈ آ گیا، اوپر سے گاڑی گزر رہی ہے، اچانک کھڈ آ گیا، 1000 فٹ 500 فٹ 2000 فٹ نیچے وادی آ گئی، ڈر بھی لگنے لگ گیا کہ کہیں پل نہ گر جائے، خدا نہ خواستہ نیچے نہ گر جاؤ، اچانک گزر گئے، یکلخت پہاڑ نظر آ گئے، گاڑی جا رہی ہے، اب دائیں بائیں مناظر دیکھ رہے ہیں، سفر طے ہو رہا ہے، اچانک کیا دیکھا، گاڑی پہاڑ کے اندر گھس گئی، ڈر لگا کہیں ٹکرا کے ختم نہ ہو جائیں، مگر بعد میں پتہ چلا نہیں یہ سرنگ تھی، سرنگ میں چلے گئے، اب اندھیرا ہو گیا سارا، اب آپ سرنگوں سے گزر رہے ہیں، دیر تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہیں بلائیں نہ آ جائیں، پھر باہر آ گئے، پھر خشک وادیاں آ گئیں، پھر کچھ آ گیا، پھر کچھ آ گیا، پھر جب کوئٹہ پہنچ گئے یہ میں نے جو منظر بیان کیا وہ کوئٹہ کے سفر میں آتا ہے گاڑی میں، پھر آپ کوئٹہ پہنچ گئے۔ اس طرح دنیا میں جہاں بھی جائیں تو جب کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، دن کا سفر ہوتا ہے تو انسان سب کچھ دیکھتا ہے، تو دل ڈرتا بھی ہے، دل خوش بھی ہوتا ہے، جب ڈرتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اچھے مناظر آتے ہیں تو اترا بھی جاتا ہے، واہ 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 یہ مناظر آ گئے، میں ان کو بھی عبور کر گیا، ان مناظر سے گزر گیا، بڑی بڑی حسین وادیاں بھی آتی ہیں، ہائے 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 ہائے، اب آگے میں کیا بیان کروں، درمیان میں سفر میں بڑی بڑی حسین و جمیل وادیاں بھی آتی ہیں، تو بعض مسافر کمزور ظرف کے ہوتے ہیں، وہ ان وادیوں میں ہی گم ہو جاتے ہیں، انہیں منزل کی خبر نہیں رہتی کہ جانا کہاں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی منزل ہے، اتنی پیاری وادیاں آ گئیں۔ کچھ پلے بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ میری مثالوں سے پلے پڑھ رہا ہے، بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا انہی کوئٹے والی وادیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کسی اور وادیوں میں چلے گئے ہیں؟ بولے نا، ہاں لمبا سفر ہو رہا ہے، تو جب کھڑکی کھلی ہو یا دن ہو تو سب کچھ نظر آتا ہے، تو مسافر کے لیے خود بھی پرابلمز ہیں، خطرناک جگہ سے گزرے، بڑی بڑی گھاٹیاں آتی ہیں، وہاں ادراک مل عقبہ، آپ کو کیا پتہ گھاٹی کیا ہے، بڑی بڑی گھاٹیاں آتی ہیں، گھاٹیاں بھی آتی ہیں، تو خطرات والی جگہ بھی آتی ہے، بڑے بڑے حملے بھی آتے ہیں، شیطانی جنگیں بھی ہوتی ہیں، ہچکولے بھی ہوتے ہیں، گاڑی کرتی ہے نا ہچکولے، اس طرح کرتی ہے، اوپر سوئے ہوئے مسافر یکرخ دھچکا آتا ہے، نیچے گر پڑتے ہیں، تھرڈ کلاس والے مسافر، تو تھرڈ کلاس والی نیچے بھی گر پڑتے ہیں، تو کلاسیں ہوتی، اس میں بھی کلاسز ہوتی ہیں، سفر تو ایک ہی گاڑی کا ہے، مگر کچھ تھرڈ کلاس میں مسافر بیٹھے ہیں، کچھ سیکنڈ میں، کچھ فرسٹ کلاس میں، کچھ اے سی سی میں، ایئر کنڈیشن کوپا میں بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن میں ہی بیٹھے ہیں، یہ بھی نظام ہے، یہ بھی کچھ طبقہ غافلین میں ہیں، کچھ طبقہ عابدین میں ہیں، کچھ زاہدین میں ہیں، کچھ محبین میں ہیں، کچھ عارفین میں ہیں، کچھ مقبولین میں ہیں، کچھ محبین میں ہیں، کچھ محبوبین میں، کچھ مقربین میں ہیں، یہ سارے طبقے ہیں گاڑیوں میں، سب مسافر بیٹھے ہوتے ہیں، سارے مسافر بیٹھے سفر کر رہے ہیں، تو دن کو تو بہت مسائل آ جاتے ہیں، تو فرمایا اس لیے ہماری عادت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو اچھا سفر کرانا ہو اور خیریت سلامتی سے، خیریت اور سلامتی اور عافیت سے، ہر شے سے بچا کر منزل پر پہنچانا ہو، اس کا سفر رات کو کرواتے ہیں، اس کا سفر رات کو کرواتے ہیں، تاکہ رات کو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جائے گا اور نہ خوبصورت مناظر کو دیکھ کر پھنس جائے گا، سمجھ آئی؟ اب کچھ طریقے، کچھ بزرگوں مشائخ کے طریقے ایسے ہیں کہ ذکر اذکار دیتے ہیں، سفر کرواتے ہیں، اور ذکر اذکار جب سالکین کو، مبتدی کو دیتے ہیں تو ان کے اثرات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی برکات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی قبولیت ہو جاتی ہے، دم کرتے ہیں برکت ہو جاتی ہے، فیض ہو جاتا ہے، خواہش کرتے ہیں کام ہونے لگتے ہیں، ابتدائی مراحل پہ ایسے مناظر آنے لگ جاتے ہیں، تو جو لوگ مسافر جن کی کھڑکی اٹھی ہوئی ہے
اور جو سفر بھی کر رہے ہیں اور دائیں بائیں کے مناظر ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ریاضت بھی کر رہے ہیں، مجاہدہ بھی کر رہے ہیں، مراقبہ بھی کر رہے ہیں، اور ضبط نفس بھی کر رہے ہیں، محاسبہ نفس بھی کر رہے ہیں، ریاضات اور مجاہدات کر رہے ہیں، تو ان تمام ریاضات اور مجاہدات سے بھائی جب مسافر گزر رہا ہے تو شہر بھی تو آ رہے ہیں نا راستوں میں، وادیاں بھی آ رہی ہیں، دریا بھی آ رہے ہیں، آبشاریں بھی آ رہی ہیں، تو راستے میں مناظر بھی آ رہے ہیں۔ یہ مناظر کیا ہیں؟ کہیں برکتیں ہیں، کہیں دعاؤں کی قبولیت ہے، کہیں دم کے اثرات ہیں، کہیں خواہشوں کی تکمیل ہے، کہیں خیرات ہیں، کہیں حسنات ہیں، کہیں برکات ہیں، اور کہیں جا کے کرامات ہیں۔ ان سب سفروں میں کرامات آتی ہیں۔ کرامتیں کوئی بڑی مارکت الآرا چیز نہیں ہے، کرامت کوئی بڑی مارکت الآرا چیز کیا؟ یہ انہی کے لیے بڑی چیز ہے جنہوں نے دیکھے نہیں ہے سفر۔ ہم اندھے لوگ ہیں نا، ہم نے دیکھا کچھ نہیں، ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کرامت۔ اور جو ان وادیوں کے مسافر ہیں وہ ہنس پڑتے ہیں، انہیں کہا کرامت دکھانا بچوں کا کام ہے، یہ مسافروں کا کام ہے۔ جو منزل پہ پہنچتے ہیں انہیں کرامت سے کیا غرض، یہ راستے کی گرد و غبار ہے۔ جب گاڑی چلتی ہے تو گرد و غبار بھی اٹھتی ہے، پتھر بھی اٹھتے ہیں، اور قریب گزرنے والے مسافر جو قریب آنا چاہتے ہیں انہیں پتھر جا کے لگتے بھی ہیں، جو نیچے اٹھتے ہیں سر بھی پھوٹ جاتے ہیں کسی کے۔ کہتے ہیں خبردار، ذرا فاصلے پہ رہنا، ادب سے رہنا، ہاتھ نہ لگانا قریب۔ مسافر جلال میں ہے اس وقت، کیفیات وارد ہوتی ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، سعادتیں اور نعمتیں آتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ جن کے سفر دن کو ہوں اور کھڑکی کھلی ہو، روشنی میں ہو، انہیں تو سب کچھ نظر آئے گا۔ تو فرمایا تم بہت سے لوگ 99% اتنے تھوڑے ظرف کے ہوتے ہیں کہ بس چھوٹی سی برکت دیکھ لی، گھمنڈ میں آ گئے، سمجھا میں تو ولی اللہ بن گیا۔ کرامت چھوٹی سی دیکھ لی، دعا کی پوری ہو گئی، کسی نے آج ہی دعا کر دے میرے لیے، دعا کر دی، وہ پوری ہو گئی، اگلے دن آ گئی مبارک ہو، مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گیا معراج دین، یہ دعا کی تھی آپ نے تو پوری ہو گئی ہے فوری۔ تو فوری نفس نے کہا واہ جی اب اور کی لینا ہے، ان کو تو ولی اللہ بن گیا، آج دعا کی کل پوری ہو گئی۔ ایک آ گیا جی بڑی تکلیف میں ہوں، دم کر دیں، دم کر دیا، تکلیف دور ہو گئی، آ گیا، اس نے کہا جی سبحان اللہ، ایک ہی دم سے سارا 2 سال کا پرابلم رفع ہو گیا۔ تو نفس تھوڑا سا اور پھول اٹھا، اس نے واہ اب تو ولایت اونچی چلی گئی۔ کوئی خواہش کی اللہ کے حضور، اللہ نے پوری کر دی، نفس اور پھول گیا، اور پھول گیا، غبارہ اتنا چلا گیا بڑھ کر۔ اس نے کہا جی یہ تو میں ارادہ کرتا ہوں تو پورا ہو جاتا ہے، میں تو ولایت کے اونچے مرتبے پہ چلا گیا۔ چلتے چلتے خیال آ گیا کہیں یار میں ابدال نہ بن گیا ہوں۔ پھر تھوڑا سا غبارہ اور پھولا نفس کا، اس نے کہا ابدال کیا ہے، تو اسے کتب بننے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا چونکہ ظرف اتنا کچھ ہے تمہارا، اس لیے جس کو عافیت کا سفر کروانا ہو وہ سارا سفر منزل تک پہنچتے پہنچتے کھڑکی ڈال دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ سفر کر جائیں اور اسے خبر نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، سفر کر جائے اور اسے خبر نہ ہو، اس لیے پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ اندھیرا رہتا ہے۔ یہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ یہ ہمارے لیے بات کرا رہا ہوں کیا کہ جنہوں نے معراج مصطفیٰ کی برکت سے اپنی روحانی زندگی کا سفر کرنا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں ہم نے غواشی بدنیہ میں تمہارا سفر رکھا ہے، ہم نے حجابات طبیعیہ میں تمہارا بدر رکھا ہے، ہم نے تمہارے اندر ان خواہشوں تمناؤں کے حجابات کا اندھیرا رکھا ہے، اور اس اندھیرے بھری رات میں تمہارا سفر کراتے ہیں تاکہ جب ریاضت کرو، مجاہدہ کرو تو بڑے بڑے مناظر آئیں گے، کرامتیں آئیں گی۔ چونکہ اندھیرے میں ہوگے، دائیں بائیں پردہ ہوگا، گزرتے چلے جاؤ گے، نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ جب نظر کچھ نہیں آئے گا تو منزل تک پہنچنے تک یہی سمجھو گے کہ ابھی تو میں کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو خیریت سے، عافیت سے منزل پر وہی پہنچتے ہیں جو آخر وقت تک یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ جو آخر وقت تک یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی نہیں ہوں میں رہیں، ان کا سفر عافیت سے کٹ جاتا ہے، ان کا سفر سلامتی سے کٹ جاتا ہے۔ نہ وہ خطرات سے ڈرتے ہیں، نہ مناظر میں پھنستے ہیں۔
نہ خوبصورت مناظر میں پھنستے ہیں، نہ برکات سے گھمنڈ میں آتے ہیں، نہ کرامات کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اندھیرے میں رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں گاڑی کتنی رفتار سے جا رہی ہے، اتنا پتہ چل رہا ہے چک 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 چک، کوئی گاڑی جا رہی ہے تیز، کہاں سے چلے کہاں جہاں پہنچے، اندھیرا ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ کوئی پوچھو کہاں پہنچے ہو جی، کچھ پتہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مسافروں نے پوچھا بابو جی کو تو ہم پتہ کتنے پہنچ گئے ہیں؟ بابا جی کچھ پتہ نہیں۔ بھائی جی کو تو پتا کیڑا سٹیشن کراس کر گیا جی؟ پتہ نہیں، میں یہ بھی نہیں پتا کہ پہلا سٹیشن بھی اجے گزرے ہیں کہ نہیں گزرے۔ بھئی 40-50 سٹیشن کے بعد ہم نے منزل پہ پہنچنا تھا، کتنے گزر گئے جی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ پہلا بھی گزرا یا نہیں گزرا۔ تو جو لوگ اس طرح سفر کرتے ہیں یہ لیلن کی برکت ہے، وہ عافیت سے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے روشنی میں سفر کر لیا، کھڑکی کھلی، اس نے دیکھ لیا پہلا سٹیشن گزر گیا۔ علامہ غالب پرویز بیٹھے ہیں کہ نہیں، پیر لاہور، انہوں نے دیکھا کہ کیا گزر گیا، ادھر سے کالا شاہ کاکو گزر گیا، مرید کے گزر گیا جی، پھر پتہ چلا کاموں کی سے گزر گیا، پھر پتہ چلا گجرانوالہ گزر گیا، اب گجرات گزر گیا، لالا موسیٰ گزر گیا، کہیں آگے پیچھے نہ کر دوں بتاتے جائیں، اب پتہ چلا گجر خان گزر گیا، اب پنڈی گزر گیا، پشاور آ گیا۔ جب وہ دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ سٹیشن بھی گیا تو ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ اتنا سفر طے کر لیا، وہ جو اتنا سفر طے کر لیا وہ مروا دیتا ہے، وہ مروا دیتا ہے۔ اور جن کو یہ سمجھ رہتی ہے کہ ابھی پتہ نہیں کتنا طے کیا ہی ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں، ہائے ہائے، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، اکبر الہ آبادی کے لیے اصغر گونڈ بھی کہتا ہے، ہر ایک بات پہ کہتا تھا، اکبر کا ہی شعر ہے غالب، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم۔ یہ بات سچ ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا، اکبر بڑا عالم تھا۔ اس کا شعر ہے، کہتا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس سے جو بات پوچھتے تھے کہتے تھا مجھے خبر نہیں، آئے آئے آئے، اور پھر وہ کہتا مجھے خبر نہیں۔ اور جب اس حال میں منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، جب خبر نقصان دہ ہوتی ہے، جب خبر نقصان دہ ہوتی ہے تو اسے بے خبر رکھا جاتا ہے کہ سفر طے ہو لے، اس کو خبر نہ ہو دائیں بائیں کی کہ کہیں الجھ نہ جائے۔ اور جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو اچانک پردہ اٹھتا ہے، اچانک پردہ اٹھتا ہے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ کر پردہ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے تو پھر ایک اور معنی میں بولتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں جلوہ طور ہو رہا ہے، جہاں جلوہ صفات ہو رہا ہے، جہاں مشاہدہ تجلیات ذات ہو رہا ہے۔ جب اس مقام پر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو اس بارگاہ کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے تو اس بارگاہ کی عظمت و جلالت کے سامنے مبہوت ہو کر پھر کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہائے ہائے، وہ چلا تھا تب بھی کہتا تھا میں کچھ نہیں ہوں، وہ سفر میں تھا تب بھی کہتا تھا خبر نہیں کچھ نہیں ہوں، اور جب مقام پر پہنچ گیا تو ساری خبر مل گئی۔ جب ساری خبر ملی تو پتا چلا کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے، مجھے تو کچھ خبر نہیں، کیونکہ وہاں اسے کم مائگی کا احساس ہو گیا، وہاں جا کر اسے کم مائگی کا احساس ہو گیا۔ اور وہاں جا کر جیسے حضرت بایزید نے فرمایا کہ یہاں جہاں پہنچا ہوں یہاں تو 1000 نور کے پردے اور حائل ہیں، اور ان سے آگے جا کے کہیں حقیقت محمدیہ کی دنیا شروع ہوتی ہے، اور اگر پہلے پردے کی طرف قدم اٹھا دوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں جیسے بال جل جاتا ہے۔ تو وہ کہتا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لیے یہ ساری تفسیر لیلن کی ہے، یہ ساری تفسیر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے اندھیرے میں۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی شان تھی نا۔ اب جب نزول ہوا اس فیض کا اور معراج مصطفیٰ کا فیض امت کو ملا روحانی ترقی کے لیے، تو اس کے لیے بھی سبق ہو گیا کہ تم رات کے اندھیروں سے نہ گھبراؤ، حجابات طبعیہ کے اندھیروں سے نہ گھبراؤ، یہ خیر کا باعث ہیں۔
تمہیں خبر نہیں ہونے دیں گے اور لمبا سفر طے کروا دیں گے. اسی بدن کے اندر رہتے رہتے سفر طے کر لو گے, اور جب مقام پر پہنچو گے ہوگا بدن ہوگا, مگر جب مقام پر پہنچو گے پردہ اٹھے گا. وہ فرشتے جو بے بدن ہیں وہ بھی ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے کھڑے, بغیر بدن والے فرشتے بدن والے انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے. چھوٹی چیز نہیں ہے, محنت کرنی چاہیے. کیا؟ تو آج لیلن کا معنی ہو گیا. بس آگے چونکہ اور آ گیا تو اس سال اتنا کافی ہے, پھر آگے نئے مضمون آ جائیں گے. یہ جب واپس جمعہ پر آئیں گے دیکھیے, اگر تو کوئی خاص موقع نہ ہوا تو چلتا رہے گا موضوع, کوئی اور موقع آ گیا تو پھر اور موضوع آ جائے گا. مگر اسی لیلن میں گم رہو اس کے اندر بہت کچھ ہے. لیلن میں گم رہو اس کے اندر بہت کچھ ہے. سبحان اللہ. حضور کو معراج کروایا لیلن, رات کے اندھیروں میں, اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, موسیٰ علیہ السلام کو, تو ان کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کتنی راتیں پوری کرو؟ 40 بولو 40 لیلہ. تو کیا دن کو اجازت تھی پہ واپس چلے جائیں اور رات کو یہاں کے ٹھہرا کریں؟ 40 دن رات اکٹھے نہیں تھے؟ اکٹھے ہی تھے نا, اکٹھے ہی تھے نا جی. رہنا تو رات دن ہی تھا 40 دن. تو عرف عام میں کہتے ہیں کہ کتنے دن ٹھہرا جی؟ عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ کتنے دن وہاں ٹھہرے؟ 40 دن. اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ یعنی یہ عرف عام میں یوں کلام ہوتا ہے, اعتکاف جی 10 دن کا ہے, چلا 40 دن کا ہے, یعنی دنوں میں بات کی جاتی ہے. مگر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ معراج تھا روحانی, اس کا جب ذکر کیا, یہ یوں ہی لفظ استعمال نہیں ہو جاتے قرآن میں, ان کا ایک سمندر ہوتا ہے پیچھے معنی کا. فرمایا 40 لیلہ, 40 راتیں ٹھہرو. مطلب کیا کہ وہ موسیٰ دنوں میں بھی کچھ ملے گا, مگر جب رات کے اندھیرا آئے گا جو اس میں ملے گا اس کا دن کو ہوش ہی نہیں ہے, رات کو کہاں ملے گا. جو کچھ رات کو ملتا ہے دن کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے, دن کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے جو رات کو آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. تو اس بدن کے ان پردوں کو غنیمت جانو. اور اس سے ایک راز بیٹے طلباء اور طالبات کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ بھی نکلا کہ اللہ کی جو نعمت ہو چھپا کے رکھا کرو. لیلا کا ایک یہ معنی بھی ہے, پردے میں رکھا کرو چھپا کے, بتاتے نہ پھرتے رہا کرو ہر ایک کو. کیا بتاتے نہ رہا کرو ہر ایک کو. لوگوں کے ہاضمے اچھے نہیں, لوگوں کے پھر حسد پیدا ہوتا ہے, اور اہل شر پھر فتنہ اور شر پیدا کرتے ہیں. ہوتا تو حق ہے مگر حاسد اور اہل شر پیدا کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا, بیٹے جو بات مجھے بتائی ہے بھائیوں کو نہ بتانا, پردے میں رکھنا. کیا؟ پردے میں رکھنا. وہ بھائیوں پر اعتماد کر کے بتا بیٹھے, پردے کی بجائے ان کو بتا بیٹھے اعتماداً, انہوں نے ان کو کنویں میں پہنچا دیا, اور کنویں سے نکال کے پھر مصر کی منڈیوں میں غلام بنا کر بکوا دیا, وہاں تک پہنچایا. تو جن مشکلات سے گزرنا تھا گزرے, بالآخر پھر وہ تو مقرب تھے, منتخب تھے, پھر چن لیے گئے, مگر آزمائش سے نکلے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ایک بار اپنے عوام کو نہیں, اپنے خاص لوگوں کو ہم بھی کچھ بتا بیٹھے تھے, ہم نے بھی بڑا بھگتان بھگتا ہے. ایک بار وہ بھی اپنے خاص تھے, غیر نہیں تھے, مگر تھوڑی سی بات اپنوں کو بتا بیٹھے تھے, بند کمرے میں, اعتماد میں, مشن کی خاطر, مگر ہاضمے لوگوں کے اچھے نہیں. وہ آگے اگل بیٹھے, اور جو اگل بیٹھے تو آگے دنیا میں سارے حاسد, معاند, دشمن وہ پر منہ پھاڑ کے بیٹھے ہیں اہل شر, وہ فتنہ اور شر پیدا کرتے ہیں. تو گرد و غبار اڑاتے ہیں پریشانی کا, اور ہوتا تو کچھ نہیں. اس سے اللہ رسول کی بارگاہ میں تو وہ کچھ نہیں چھین سکتے. کیا؟ اس کی نعمتوں سے تو کچھ چھین نہیں سکتے, مگر پریشانی کی گرد و غبار اڑاتے ہیں, کچھ وقت پریشانی کا گزارتے ہیں. لہذا بچوں کو جو نعمت نصیب ہو, جو کچھ مجھے سرائے چھپایا کرو. یہ بھی لیلا ہے. کیا؟ رات کے پردے میں
راز کے پردے میں، اخفاء کے پردے میں چھپا کے رکھا کرو کہ چھپا کے رہنے سے نعمت محفوظ رہتی ہے بیٹے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب نکال دے تو پھر نقصان نہیں ہوتا، ایک وقت آتا ہے جب اس کو پردے سے نکال لیں تو نقصان بولیے نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب سفر کیا تھا تو سفر کے 3 مرحلوں میں جب آخری مرحلے پر پہنچے تھے نا، آخری مرحلے پر، تو 2 یتیم بچے تھے، ان کے والدین بزرگوں نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا تھا ایک دیوار کے نیچے۔ ان کا جو خزانہ ان کا نصیب تھا دیوار کے نیچے تھا، دیوار گر رہی تھی، خزانہ ننگا ہو جانا تھا، اور جب خزانہ ننگا ہو جاتا دنیا لوٹ کے لے جاتی، معصوم یتیم بچے تھے، پریشان ہوتے۔ خضر علیہ السلام نے دیوار تعمیر کر دی، کیا کہ جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے ان کا خزانہ چھپا رہے، جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے ان کا خزانہ چھپا رہے۔ تو بیٹے خزانہ محفوظ چھپنے سے ہی ہوتا ہے، محفوظ چھپنے سے ہی ہوتا ہے۔ تو ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی بھانڈا بھر دی رو۔ تو عورتیں بھی پچھلے آپ دیکھتے نہیں دیہاتوں میں وہ نہیں کرتی تھی جو بڑے بڑے چٹورے جس میں وہ لسی بناتی تھی ہیں، مٹکا، مٹکے میں مدھانی ڈالتی تھی اور پھر نکالتی تھی مکھن، اتنا مکھن نکال کے مدھانی ڈال کے، اور باقاعدہ ایک کپڑا بنا ہوا ہوتا تھا، اور وہ بھی جب اٹھتی تھی تو مدھانی اور مٹکے کو خالی چھوڑ کے نہیں، اوپر کپڑا ڈال کے اٹھتی تھی، کپڑا ڈال کے چھپا دیتی تھی۔ تو بیٹے جہاں کوئی نعمت ہو اسے کپڑے سے چھپایا جاتا ہے، نعمت کو چھپایا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے اعمال کرنے، عبادات کرنے، اچھی نیکیاں اور خوبصورت تواضع، انکساری، عبادت، ریاضت، مشقت، اللہ اللہ اور ایمان پر محنت کرنے اور عبادت پر محنت کرنے اور علم نافع پر محنت کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اس سے نور پیدا کرے، اور عوام الناس اس کے ساتھ اچھے اخلاق پیدا کریں، اچھے معاملات پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ لین دین نیک ہو تو اس سے بھی نور پیدا ہوتا ہے، معاملات نیک ہو تو نور پیدا ہوتا ہے، رزق حلال ہو تو نور پیدا ہوتا ہے، تجارت اور کاروبار میں حلال کے لیے محنت ہو نور پیدا ہوتا ہے، لوگوں سے دھوکہ نہ کریں، سچ بولیں، نور پیدا ہوتا ہے، چلتے پھرتے گلی کوچوں گھروں اور دکانوں پر بھی اگر آپ نیکی کے ساتھ حلال کے ساتھ چلیں تو قدم قدم نور پیدا ہوتا ہے۔ تو نور پیدا کریں ایک، اور پھر اس نور کو ضائع نہ کریں، اس کی حفاظت کریں تاکہ اللہ پاک اس نور کے ساتھ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔